ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تکبر شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو ان کے چلنے میں، ان کے چال ڈھال کے اندر، ان کے رہنے سہنے میں نرمی آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں۔ جی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ سورہ فرقان میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، اور دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ دو صفتیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کے بندوں کی، تو کیا یہ ان کی اپنی صرف طاری کردہ ہیں یا یہ عطائے ربانی ہیں؟ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی دو علامتیں بیان کی ہیں۔ جی اور ابتداً میں یہ عرض کر دوں کہ جو آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ اپنے بندوں کو وہ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے کہ ایک تو اس کے بندے جو ہیں وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر تکبر، کسی قسم کا غرور وہ ان کے پاس بھی نہیں گزرتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مومن کے لیے رول ماڈل ہیں، اور یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ایک ذرا برابر بھی انحراف نہیں کرتے اور نہ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو حدیث مبارکہ بہت ساری اس پر موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور چٹائی جو تھی وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم عطر پر اس کا اثر بھی موجود تھا، یعنی نشانات پڑ چکے تھے۔ تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرما دیتے، ہم آپ کے لیے کوئی بستر کا اہتمام کر دیتے۔ یعنی ابتداً تو حضور علیہ السلام کی وہ جو سیرت مبارکہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی، اور پھر چلنے میں جس طرح اس آیہ مبارکہ میں آیا کہ جب وہ چلتے ہیں تو اتنی آہستگی سے چلتے ہیں زمین کے اوپر، اور نظریں اٹھا کے وہ نہیں دیکھتے، اور وہ ان کے چلنے میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، معاملات میں وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ پہلی انعام یافتہ لوگوں کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چلنے میں آہستگی، تحمل اور بردباری عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر فرامین میں یہ موجود ہے نا کہ تحمل جو ہے، عاجزی، ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تکبر شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ جو ان کے چلنے میں، ان کے چال ڈھال کے اندر، ان کے رہنے سہنے میں نرمی آ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پہلا انعام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ان سے الجھتے نہیں، ان سے وہ دست و گرباں ہونا تو دور کی بات ہے، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین کرام نے دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ کسی جاہل کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو تو وہ اسے توجہ میں نہیں لاتے، خاطر میں ہی نہیں لاتے، اور سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اور دوسری بات اس طرف اشارہ کیا کہ وہ جاہل کو صرف سلام کرتے ہیں کہ لوگ معاشرے میں اس کو برا نہ سمجھیں کہ یہ اتنا تکبر آ گیا ان میں کہ یہ اس کو ویلیو ہی نہیں دے رہے، سلام کر کے وہ آگے گزر جاتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ برا بھلا کہہ رہا تھا، تو حضور علیہ السلام پاس بیٹھے سن رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا، جب وہ حد سے بڑا، مشکاشی میں حدیث مبارکہ جب وہ حد سے بڑا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا۔ جیسے ہی جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جلال کے انداز میں وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق چونکہ مزاج شناس مصطفیٰ بھی تھے، محسوس ہو گیا کہ معاملہ ذرا الٹ ہو گیا، تو آپ بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ جب سرکار علیہ السلام کے پاس پہنچے
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ میرے بارے میں بولتا رہا آپ خاموش رہے، مسکراتے رہے، اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے تشریف لے آئے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ اپنی گفتگو میں لگا رہا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تیری مدد کر رہا تھا، جو تیری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو بیچ میں شیطان آ گیا۔ گویا کہ یہ صوفیاء کرام جو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کی صفت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمونہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر، دوسری طرف وہ بندہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی تعلیم یہی ارشاد فرمائی کہ وہ جو کہتا ہے کہتا رہے، آپ کا جواب دینا بنتے ہی نہیں ہے، یعنی آپ کا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ اسے جواب دیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور پھر جب یہ نصیب ہو جاتی ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جس فرد کامل کو یہ صفات نصیب ہو جائیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ولی اور اللہ تعالیٰ کا قریبی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنا قرب عطا فرمانا ہو اسے اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرما دیتا ہے، اور وہ پھر دنیا داری میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لینے دینے کے معاملات میں اتنی آہستگی اور اتنی نرمی ان میں آ جاتی ہے کہ وہ پھر کسی جگہ پر تکبر کا شائبہ ہی ان میں نہیں رہتا، اور وہ دنیا سے اس قدر بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے وہ دنیا کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں، لیتے ہی نہیں ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا عملی نمونہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، ان لوگوں کے جو سیرت اور کردار ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یعنی یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو حلم اور بردباری، جیسے کہ میں نے پہلے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا نا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تکبر شیطان کی طرف سے ہے۔